جوان کی نیکی اور جوانی کے اندر توبہ، جوانی کے اندر عبادت، ہمارا معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے، ہمارے نوجوان معاذ اللہ اس چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج اگر کسی کا بچہ مسجد میں آ کر اذان پڑھتا ہے، کسی کا بچہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، کسی کا بچہ دین یاد پڑھ رہا ہے، اسلام یاد کی طرف ہے، یا ویسے ہی مسجد کے ساتھ لگاؤ ہے، تو لوگ معاذ اللہ اس کو باتیں کرنا شروع ہو جاتے کہ یہ جوان ہے، ابھی اس کی عمر کیا تھی مسجد میں بیٹھنے کی، ابھی کون سے دن تھے اس کے داڑھی رکھنے کے۔ حالانکہ ہمارے اسلام نے کوئی عمر نہیں بیان کی کہ اس عمر میں تم نے یہ اعمال کرنے ہیں، اس عمر میں تم نے داڑھی رکھنی ہے۔ بچپن سے لے کر، یعنی بچپن کے معاملات سے پہلے سے لے کر، ماں کے پیٹ کے اندر تھا تب سے لے کر مر کے جب قبر میں پہنچا، ساری زندگی کا اسلام نے نصاب عطا فرمایا ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا ایک مرحلہ وہ کہے کہ یہ تم نے میرے مطابق گزارنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی زندگی اپنے انداز میں جینی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے تو پھر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا، کلمہ پڑھا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات کو قبول کرنا ہوگا، اور اگر قبول نہیں کرے گا اور نوجوان بھٹکتا رہے گا گلیوں بازاروں میں اور محلے کے چوک چراہوں میں کھڑا ہو کر معاذ اللہ اپنی آنکھ اور کان گندے کرے گا، تو آج دنیا میں ایسی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب ایک مثال سمجھے، ایک زرخیز زمین ہے اور ایک بنجر زمین ہے۔ زرخیز زمین وہ ہے کہ جس کے اندر دانہ ڈالا جائے اور فوراً وہ اچھی فصل اگائے، اور بنجر زمین وہ ہے دانے ڈال بھی دیے جائیں تو پھر اس کے بعد بھی اس کے اندر وہ لیلی پاپڑائی ہو۔ نوجوان کے دل کے اندر جو زمین ہے یہ زرخیز ہے، اور بوڑھے کی زمین اب بنجر ہو چکی ہے، وہاں پر بھی نیکی کا ریٹ ہے، لیکن جو انداز اس نوجوان کا ہے وہ بوڑھے کا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلم کا یہ نوجوان اپنے دل کی زرخیز زمین کے اندر تقوی کا بیج بوئے، نمازوں کا بیج بوئے، روزہ اور تہجد کا بیج بوئے۔ آج یہ انداز رکھے گا تو کل رب ذوالجلال اس کو وہ انعام عطا فرمائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کو جب کسی شے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے وڈیرے موم جامہ بن چکے ہوں گے اور پگھل رہے ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ، فرمایا 7 شخص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فرمایا 7 بندے ایسے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت رب کے عرش کا وہ ٹھنڈا سایہ جن 7 اشخاص کو عطا کیا جائے گا، ان میں سے فرمائے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے نام لگا دی ہے۔ اس کے سامنے لوگ عیاشیاں کر رہے تھے، اس کے سامنے لوگ مزے لے رہے تھے، اس کو پتا تھا کہ میرے اندر بھی خواہشات ہیں، لیکن اس نے اپنی خواہشات کا گلا دبا کر اللہ کے حضور اپنی جوانی کو پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور چونکہ نیکی اس وقت کی جائے کہ جس وقت نیکی کا وقت ہے، اس پر ثواب بھی زیادہ مرتب ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو وانت صحیح، اس حالت میں کہ جب تم صحیح ہو اور تمہیں امید بھی ہو کہ چند دن میں نے ابھی زندہ رہنا ہے، اس وقت کے صدقے کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہے، نہ کہ ایسا ہو کہ اب قبر میں ٹانگیں پہنچ چکی ہیں اور جان حلق تک پہنچ گئی تو بندہ کہے کہ یہ میرا فلاں پلاٹ جو ہے یہ فلاں مدرسے کو دے دو، یہ میری یہ جائیداد جو ہے فلاں مسجد کو دے دو، ثواب اس پر بھی ملے گا، لیکن وہ ثواب کہ جس وقت ابھی خود اپنی ضرورتیں بھی تھیں اور ابھی امید تھی کہ زندہ رہنا ہے، اس وقت کی نیکی کا انداز علیحدہ ہے، اس وقت کی نیکی کا ریٹ علیحدہ ہے، اور اس وقت کی نیکی پر جو اجر مرتب ہوتا ہے وہ زیادہ ہے۔ اس سلسلہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، فرمایا صدمہ اولیٰ کے وقت صبر جو ہے وہ صبر ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا اور اس کا کوئی عزیز ہے، وہ رو رو کے 3-4 دن اب رونے کی صلاحیت ہی نہیں رہی اور آنکھیں خشک ہو گئی، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے۔
صبر تب تھا کہ جب رونے کی صلاحیت تھی، جس وقت رو سکتا تھا اس وقت اس نے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا اور آنسو نہیں بہائے۔ میرے مولا تو نے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا ہے۔ تو فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صدمہ اولا کے وقت ہے، اس وقت جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے۔